گزارشات کر دیتا ہوں، پھر آپ اپنی محفل جاری رکھیے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے دیکھا ہندوستان پاکستان میں 3 راتوں کو بڑی اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ ایک تو شب معراج، اس کے بعد شب برات اور شب قدر۔ یہ تینوں راتوں میں روشنیوں سے مسجدیں جگمگا جاتی ہیں اور لوگ بڑی ہی عقیدت سے وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کا یہ جذبہ بڑا قابل قدر مجھ کو لگتا ہے۔ مگر ہمارے پاس عام طور پہ عبادت کا بڑا محدود مفہوم لیا جاتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا بھائی یہی عبادت ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لینا۔ مگر اسلام میں عبادت کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ ہر وہ چیز کرنا جس کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ نہ کرنا وہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ تو ہم اپنی عبادات کا تھوڑا سا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ نماز جو ہے اس میں آدمی جب کھڑا ہوتا ہے تو یہ تصور ہوتا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں۔ وہ ہاتھ باندھتا ہے، اپنی نظر کو نیچے رکھتا ہے، اور اس کے بعد رکوع بھی کرتا ہے اپنی عاجزی اور کس طریقے ثابت کرنے کے لیے، اور سجدہ کرتا ہے۔ ان تمام حالتوں میں انسان جو ہے اپنی عاجزی اور اللہ کی بزرگی کا اقرار کرتا ہے۔ تو یہ اس لیے اس کو نماز کو معراج المومنین کہا گیا ہے۔ معراج میں کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ وہاں پر تشریف لے گئے تھے، وہاں اپنے گفتگو فرمائی اللہ سے۔ تو نماز میں بھی تو لوگ جو ہیں جو پڑھتے ہیں جو کچھ، اس سے یہی ہے کہ اللہ کے حضور میں اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں۔ اور روزہ جو ہے وہ بھی بہت اچھی عبادت ہے، اس سے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو عام حالت میں جو چیزیں حلال ہوتی ہیں وہ روزے میں کیونکہ منع کر دی جاتی ہیں، لہذا آدمی اس سے اپنے آپ کو روکتا ہے، وہ چیز استعمال نہیں کرتا، وہ کام نہیں کرتا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی حکم برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی تو تقویٰ ہے، اللہ کی حکم برداری، اپنی نفس کو مارنا، اپنی خواہشات کو دبانا، اور اللہ کی جو مرضی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ تو اسی سے یہ روزے سے اس چیز کا سبق ملتا ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے زکوٰۃ اور خیرات۔ زکوٰۃ جو ہے وہ تو مقرر ہے صاحب نصاب پر 2.5% ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 40 روپے یا ہوں، 1 سال تک وہ رہیں آپ کے پاس، تو پھر 1 روپیہ اس پر واجب آتا ہے۔ 100 روپے ہوں تو 2.5 روپیہ، اور دوسری چیزوں کا بھی نصاب ہے۔ تو لوگ جو ہیں جو ٹیکس لگتے ہیں حکومت کی طرف سے ان کو تو ایویٹ کر دیتے ہیں، ایویژن کرتے ہیں، مگر اگر اس کے معاملے میں زکوٰۃ کے بارے میں ہیرا پھیری کریں تو وہ اللہ سے وہ چیز چھپتی نہیں ہے۔ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نام کوئی چیز ہے، ہم جو اماؤنٹ ہے وہ بیوی کے نام کر دیتے ہیں، تو 1 سال تک تو چیز ہمارے پاس نہیں رہی، لہذا وہ زکوٰۃ نہیں عائد نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے اور بھی کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں، مگر یہ درست نہیں ہے، اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، خود آپ اپنے کو خام خواہ کے دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے طور پہ زکوٰۃ کے علاوہ خیرات کرنا
وہ بھی ایک بہت زبردست ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مثال دی ہے قرآن میں کہ ایک شخص نے ایک بیج بویا, یعنی جو خرچ کیا اللہ کی راہ میں, بیج بویا تو اس سے ایک پودا اگا اور اس میں 7 بالیں لگیں اور ہر بال میں 100 دانے, مطلب یہ 700 گنا اس کا ثواب ہے یا اس سے بھی زیادہ ثواب ہے. ثواب کا انحصار آپ کے خلوص سے نیت پہ ہوتا ہے, آپ کتنے خلوص سے وہ عبادت کر رہے ہیں. حج جو ہے وہ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں اور وہاں ٹھہرنے کی اور واپس آنے کی, تو وہ بھی بہت ضروری ہے. لوگ جو ہیں عمرے کرتے ہیں مگر حج نہیں کرتے. معلوم ہے کہ کئی عمرے کر لیے ہیں مگر حج نہیں کیا. حج تو اس وقت فرض ہو گیا آپ پر جب آپ وہاں جانے کی استطاعت آپ میں پیدا ہوگی, تو پہلے حج کر لو, بعد میں نفل ہے عمرے آپ کرتے رہیں جتنا چاہیں کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی. مگر اللہ کا حکم تو وہ ہے جب آپ وہاں جانے کے قابل ہوں, وہاں پہ ٹھہر کے حج کے مناسک ادا کرنے کے قابل ہو جائیں تو وہاں جانا آپ پر فرض ہوتا ہے. اللہ نے ان لوگوں سے بیزارگی کا اظہار کیا ہے جو حج ادا نہیں کرنا چاہتے. قرآن میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. مسلمانوں پر یہ چیز واجب ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکیں اور نیکی کی تلقین کریں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہو نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہو کفل منہا. یہ اس آیت پر اگر آپ غور کریں تو بہت آپ کے لیے آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. بعض وقت تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کر دیا, اپنے لیے کیا نقصان کیا. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی بات کی تلقین کرے تو اس سے جو آدمی صحیح راہ پر آتا ہے دوسرا, تو جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا اس کا کچھ حصہ, یعنی اس کے حصے میں تو کمی نہیں آئے گی مگر آپ کو بھی اس کا کچھ صلہ ملے گا. اور اگر خدا نخواستہ آپ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جس سے دوسرے لوگ گمراہ ہو جائیں, بھٹک جائیں اور وہ گناہ کریں, ناپسندیدہ رویہ اختیار کریں, تو جب تک وہ ناپسندیدہ رویہ اختیار کرے گا آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا عذاب ملے گا. تو ہم کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہماری کسی بات سے کوئی گمراہ نہ ہو, اس لیے کہ نامہ اعمال جب پیش ہوگا تو ہم بعض وقت ہو سکتا ہے کہ پریشان ہو جائیں کہ ہم نے تو یہ تو گناہ کیا نہیں. گناہ آپ نے نہیں کیا مگر دوسروں کو ترغیب دی جس کی وجہ سے اس نے گناہ کیا, اس لیے وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ لکھ دیا جائے گا اور اس سے آپ کا نیکی کا پلہ ہلکا ہو جائے گا وہاں قیامت میں, اور آپ کی برائی کا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا. تو بڑا کیئرفل رہنا ہوتا ہے. اب یہ 3 جو راتیں ہیں اس میں شب معراج ہے, تو قرآن میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بارکنا حولہ لنریہ من آیتنا الکبریٰ. تو رات میں رسول اللہ سوئے تھے اور بہرحال وہاں سے غالباً جبریل یا اللہ لے گیا کہہ رہے ہیں اس میں اسری بعبدہ, بہرحال اللہ نے وہاں پہنچا دیا آپ کو مسجد
حرام سے مسجد اقصی پر۔ مقصد کیا تھا کہ وہاں پر اللہ اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا رسول اللہ کو، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى۔ تو وہاں پر روایت ہے کہ وہاں پر انبیاء بھی موجود تھے آپ کے آنے سے پہلے، وہاں پر انبیاء نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی اور آپ نے اس کی امامت کی، ایک بڑا اعزاز وہاں پر آپ کو دیا گیا، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ اور یہ معراج کا ایک دوسرا فیز ہے جس میں جبریل نے آپ کو براق پہ سوار کر کے آسمانوں کی سیر کرائی، اور وہاں پر انبیاء سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب جو بھی انبیاء ملتے رہے بہت ہی پرتپاک طریقے سے رسول اللہ سے ملتے رہے۔ وہیں پر جو ہے نماز بھی فرض ہوئی 5 مرتبہ، ورنہ اس سے پہلے معراج سے پہلے 2 مرتبہ لوگ نماز پڑھتے تھے، صبح شام غالباً، مگر وہاں پر 5 نماز فرض کر دی گئی۔ قرآن میں ہے کہ سدرہ تک وہاں پہنچ گئے۔ سدرہ جو ہے وہ ایک حد ہے کائنات جہاں ختم ہوتی ہے، اس کے آگے جو ہے نیچے کے فرشتے جس میں جبریل بھی شامل ہیں، وہ وہاں سے آگے جا نہیں سکتے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جبریل نے کہا رسول اللہ سے کہ میں اگر اس سے آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو اوپر کے فرشتے نیچے نہیں آ سکتے اور نیچے کے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے۔ ہاں، ان کو بذریعے وحی ہر چیز سے آگاہ کر دیا جاتا ہے فرشتوں کو، اور پھر ان احکام کی وہ تعمیل کرتے ہیں۔ اوپر کے فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے رہتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ 8 فرشتے ہیں، وہ قیامت کے دن تخت لے کے اللہ تعالیٰ کا عرش لے کے اتریں گے، اور اس عرش کے اطراف فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ تو معراج جو ہے وہ تو ایک ہی مرتبہ ہوئی رسول اللہ کو، اب ہم جو مناتے ہیں وہ اس کی یاد مناتے ہیں، اس معراج کی یاد مناتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے خانے نعمت اترا تھا، تو عیسائی لوگ اس کی عید مناتے ہیں، ایسٹر، تو ہم بھی شب معراج مناتے ہیں، اور اس کا منانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عبادت کریں۔ ہم اپنی جو عید الفطر ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اس میں بھی تو کیا کرتے ہیں، جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ مگر ہم کو تو معراج نہیں ہوتی نا، وہ تو ایک ہی مرتبہ ہو گئی رسول اللہ کو، اب اس کی یاد ہم مناتے ہیں۔ اب شب برات کے معنی گناہوں سے نجات، برات۔ تو بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں تو ہے نہیں، شب برات کا ذکر ہی نہیں ہے۔ شب قدر کا تو ہے، شب معراج کا بھی ذکر ہے، مگر جو محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑی مستند روایت سے حضرت عائشہ کے ذریعے پہنچی ہے، بڑی مستند ہے، اور اس کو بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ کی کئی بیویاں تھیں، تو آپ باری باری ہر بیوی کے پاس جاتے تھے۔ ایک بار آپ کی باری جو ہے حضرت عائشہ کے پاس تھی، تو آپ وہاں پر رہے ان کے ساتھ اور وہیں سو گئے۔ تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ موجود نہیں ہے،
تو فکر مند ہو کے وہ گھر سے اپنے حجرے سے باہر نکلی تو وہاں پر جنت البقیع میں آپ کو دیکھا آپ نے، تو وہاں پر گئی تو رسول اللہ نے فرمایا عائشہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ 15 تاریخ ہے شوال کی، شعبان کی، اس میں اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، مرے ہوئے لوگوں کی انتقال جو کر گئے ہیں، جیسے کہ بنی کلب کے بکریوں کے بال، اب 20,000 بکریاں تھیں بنی کلب کے پاس، تو ان کے بال کون گن سکتا ہے؟ انگنت بہت لوگوں کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ جو ہیں شب برات میں قبروں پہ جاتے ہیں، وہاں پر اپنے جو اقربا جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے مغفرت کرتے ہیں اور قبرستانوں کو بھی روشن کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ مغفرت کریں، اپنے لیے بھی مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت کرنے والا ہے، توبہ کا دروازہ تو ویسے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، مگر اور ہم کو کرنا بھی چاہیے مغفرت، تو وہ بھی اچھا ہے جو کچھ کرتے ہیں وہاں پر، عبادت بھی جو کرتے ہیں اس رات کو، وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اب شب قدر جو ہے وہ تو اس کا قرآن میں ذکر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ رات جو ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ایک سال میں جو کچھ ہونے والا ہے دنیا میں اس کے احکامات صادر فرما دیتا ہے اور وہ لے کے اترتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ روح بھی ہے اس میں لکھا ہے، تو روح الامین ہو سکتا ہے، اس کا مطلب جبریل کہتے ہیں نا روح الامین، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتوں کی کوئی قسم ہو، ملائکہ روح، تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ الگ کوئی قسم بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ بھی بڑی برکت کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 مہینوں کے برابر 1000 مہینوں کے برابر اس کی اجر ہے، مطلب یہ جو بھی وہ آپ نیکی کریں گے، جو بھی آپ عبادت کریں گے، اس کا 1000 مہینے کا اجر ملے گا آپ کو۔ تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ بہرحال وہ فرشتے لے کر آتے ہیں، مختلف احکامات اور پر عمل کرتے ہیں، تو جتنی برکتوں کا کوئی شخص مستحق ہے وہ برکتیں اس تک پہنچا دی جاتی ہیں، صرف اس رات میں عبادت کرنے والوں کو نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، ان سب کو برکتوں میں شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس رات کو اگر عبادت کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ رات تمام آپ عبادت کرتے رہے اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے اور فجر کی نماز سے پہلے آپ کی آنکھ لگ گئی اور فجر کی اذان قضا ہو گئی۔ تو ہمارے والد صاحب اور ہمارے پیر و مرشد فرماتے تھے اس سے تو بہتر وہ آدمی ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھی، سو گیا اور پھر فجر کی نماز پڑھ لی۔ آپ نے اللہ کا اپنی مرضی سے نفل عبادت کرتے رہے، مگر جو اصل فرض عبادت ہے وہ عبادت آپ نے چھوڑ دی۔
تو عبادت ہاں عبادت میں عدل کو بھی بڑی اہمیت ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل کا حکم دیتا ہے، ناانصافی کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اور عدل کے لیے جو ہے گواہی کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا. ایک جج بیٹھتا ہے تو فیصلہ کرتا ہے تو شہادت کی بنیاد پہ. تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کو اپنی امانت قرار دیا ہے. شہادت اللہ کا لفظ استعمال کیا. تو اللہ کی جو امانت آپ کے پاس ہے اس کو صحیح طریقے سے پہنچانا، یہ نہیں کہ اس سے کترانے کی کوشش کرنا یا کچھ چبا کے کچھ طرح سے بتانا کہ پوری طرح سے بات سمجھ میں نہ آئے. بالکل دو ٹوک اور واضح انداز میں بالکل صحیح گواہی دینا آپ پر فرض ہے. اور جو ایسا فرض ادا نہیں کرتا وہ بہت بڑا گناہ گار ہو جاتا ہے. بہرحال یہ چند گزارشات ہیں. اب سوچئے کہ بڑا عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، اور وہ آخر میں خطبوں میں پڑھتے ہیں، دیکھیے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تو کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں؟ عدل کا پہلے آیا ہے، احسان اچھا سلوک کرنا، احسان اچھا سلوک کرنا، وایتاء ذی القربى لوگوں خیرات کرنا. مگر پہلے کس کا حق ہے؟ پہلے قرابت دار جو غریب رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے، اور اس کے بعد پھر دوسروں کا حق ہے. اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے؟ وینہی عن الفحشاء، بے حیائی کی باتوں سے. بے حیائی کی باتوں سے بچنا چاہیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے. والمنکر، ناپسندیدہ باتیں. اور والبغی، بغی کے معنی ہوتے ہیں ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بھی اس میں اصل میں جو تکبر ہوتا ہے نا، جس شخص کو جو ظلم کرتا ہے تو وہ اللہ کو ناپسند ہے. کبریائی جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے صرف. وہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے رحمت سے نوازے. دوسرا جو ہے ظلم نہیں کر سکتا. تو ظلم کرنے والا بہت اللہ کی نظر میں فرعون کو اور نمرود کو اور بہت سے جو لوگ ہیں جنہوں نے غرور کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست سزا دی. تو غرور سے بچنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے، اور غیبت سے بھی بچنا چاہیے. جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں، ظلم سے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بڑے گناہ ہیں، بے حیائی یا ظلم، چوری وغیرہ، جس میں حد ہے نا، تہمت لگانا بھی بڑا کسی عورت پر، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. 70-80 کوڑے کی اس کی سزا ہے. تو بڑے گناہوں سے اگر آپ بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی دوسری گناہوں کو معاف کر دے گا. مگر دوسرے گناہوں کو چھوٹا گناہ نہ سمجھنا، اس سے بچنا ضروری ہے. ہر گناہ سے بچنا ہے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے. مگر جو بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیے ہیں کہ یہ بڑے گناہ ہیں، تو ان سے تو ضرور بچنا چاہیے. اس لیے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ کبائر میں جو مبتلا ہوتا ہے اس کی دعا بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اور اس کی توبہ بھی شاید قبول ہونے میں دشواری ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.